دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے دل پر اترے، آپ کی دعائیں اثر پیدا کرے اور آپ کی زندگی میں برکت آئے، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایک ایسی بنیادی بات سے غافل رہتے ہیں جس کے بنا انسان کی نیکیاں بھی اپنا اصلی اثر کھو دیتی ہیں۔ نماز کا معاملہ صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ انسان کے دل کی کیفیت ہے۔ اگر دل صحیح نہیں تو بہت سے عمل اپنی روح کھو بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسانی ہمدردی ہے۔ انسان کے دل میں دوسروں کے درد کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی فکر کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے۔ اگر دل میں نرمی نہیں، رحم نہیں اور ہمدردی نہیں تو سمجھ لیجئے بہت بڑی کمی موجود ہے۔ یہی وہ انمول دولت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب آپ کسی دکھی انسان کو دیکھیں اور آپ کے پاس اس کی مدد کرنے کی طاقت ہو تو ہر ممکن کوشش کیجئے کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اگر کسی کی تکلیف کم کر سکتے ہیں تو پیچھے مت ہٹیے۔ ہمدردی کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے کا درد اپنا درد محسوس ہو، اس کی تکلیف دیکھ کر آپ کا دل بھی بے چین ہو جائے۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ ہم سب ایک ہی امت کے فرد ہیں۔ اگر کسی ایک بھائی یا بہن پر مصیبت آئے تو اس کا درد ہم سب کے دلوں میں محسوس ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بھی ہمارا دل نہ پگھلے اور ہم اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھیں تو ہمیں اپنے دل کا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نیکی کے اونچے مقام تک انسان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرے۔ یاد رکھیے، صرف مالدار ہونا کوئی کمال نہیں۔ اصلی کمال یہ ہے کہ انسان اپنے مال، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت سے اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اگر کسی رشتہ دار پر مشکل وقت ہو، کسی بیوہ بہن، کسی یتیم بچے یا کسی مجبور گھرانے کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلا حق انہی کا ہے۔ ان کے ساتھ بھلائی کرنا صرف سماجک فرض نہیں بلکہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ادا کیجیے جو واقعی آپ کی مدد کے مستحق ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب رشتہ دار مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم ان سے نظریں چرا لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے حالات کچھ بہتر ہونے لگتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں اب انہیں ہماری کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا مال ہی اصلی سرمایہ ہے اور سب سے پہلا حق انہی لوگوں کا ہے جو حقیقی معنوں میں حقدار ہیں۔ پھر ان یتیم بچوں کا خیال رکھیے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ان بے سہارا لوگوں کی خبر لیجئے جن کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ ایسے لوگ ہماری توجہ اور ہماری مدد کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ہٹے کٹے اور صحت مند نظر آتے ہیں لیکن حالات نے ان کی ہمت توڑ دی ہوتی ہے۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل تو ہوتے ہیں مگر زندگی کے بوجھ نے انہیں اندر سے بے بس کر دیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح مسافر بھی مدد کے حقدار ہیں۔ پرانے زمانے میں نہ ہوٹل ہوتے تھے اور نہ ہر جگہ ٹھہرنے کی سہولیت۔ اگر کسی مسافر کا سامان چوری ہو جاتا یا وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا تو وہ واقعی مدد کا محتاج ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ جھوٹے بہانے بنا کر مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ نہ ہر مانگنے والے کو فوراً جھڑک دینا صحیح ہے اور نہ بنا تحقیق ہر دعوے پر یقین کر لینا مناسب ہے۔ یاد رکھیے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا آسان نہیں ہوتا۔ جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کو داؤں پر لگا کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مدد نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیے۔ دوسری طرف یہ بھی صحیح نہیں کہ پیشے ور گداگری کو بڑھاوا دیا جائے۔ صرف کچھ روپے دے کر اپنا فرض پورا سمجھ لینے کے بجائے کوشش کیجیے کہ اگر کوئی واقعی مستحق ہے
تو اس کی ایسی مدد کی جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ اس کی مدد نہ کر سکے تب بھی اسے جھڑکیے مت، اس کی دل آزاری مت کیجیے اور اس کے ساتھ نرمی، ادب اور احترام کا معاملہ کیجیے۔ اگر کوئی مدد مانگنے آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس اس کی مدد کرنے کی سامرتھیہ نہ ہو تب بھی اس کے ساتھ نرمی اور احترام کا برتاؤ کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے کچھ نہ کر سکیں، لیکن اچھے الفاظ بھی کسی زخمی دل کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام ہمیں صرف مدد کرنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ مدد مانگنے والے کی عزت کی حفاظت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی سائل گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آپ کے دروازے پر آئے تب بھی اسے ٹھکرائیے مت، کیا پتا اس کے حالات کیا ہوں اور وہ کس مجبوری میں آپ کے پاس پہنچا ہو۔ اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسے خالی ہاتھ لوٹاتے وقت اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیے، کیونکہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ پہلے ہی اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر قرآن ہمیں ایک اور عظیم نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہ ہے غلاموں کو آزاد کرانا۔ اس دور میں یہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک تھی۔ جو لوگ بے بس تھے، جن پر ظلم کیا جا رہا تھا اور جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، انہیں آزادی دلانا بہت بڑا ثواب تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس کا سب سے روشن نمونہ ہے۔ جن غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا آپ انہیں اپنی دولت سے خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھاری قیمت ادا کر کے آزاد کرایا، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جب لوگوں نے کہا کہ اگر خریدنا ہی تھا تو کسی طاقتور آدمی کو خریدتے جو کام آتا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ میرا مقصد دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ آج کے دور میں اس حکم کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرض کے بوجھ تلے اس قدر دب جائے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود باہر نہ نکل سکے تو اس کی ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ صرف ہر مہینے کچھ پیسے دے کر اسے ہمیشہ دوسروں کا محتاج بنائے رکھنا مقصد نہیں بلکہ اسے خود مختار بنانا اصلی نیکی ہے۔